ہمارے بہت ہی محترم اور مکرم بھائی اور آپ کے بہت ہی معزز استاد گرامی حافظ عبدالرحمن معلمی، انہوں نے سید الایام کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ ویسے پتہ نہیں کہ انہوں نے باہری تقسیم کی ہے یا سارے طلباء کو بھی دی ہے کہ بھئی آپ پڑھیں اور اس پر عمل کریں، یا جو منتہی طلباء ہیں اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ طالب علم پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ آپ کے پاس سید الایام ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے آپ کے پاس۔ ہمارے پاس فیصل آباد میں پہنچ گئے اور چراغ تلے اندھیرا، آپ کے پاس نہیں۔ یہ کتاب انہوں نے بڑی محنت سے لکھی اور بتایا کہ جمعے کا دن وہ کیا ہے، یہ اس امت کی خصوصیت، اور پھر جمعے کے دن کے خصائص، اس کے میزات اور خصوصیات 45 ذکر کی، 45 ذکر کی۔ اب وہ خصوصیات کو ذکر کیا جائے تو بہت سا وقت چاہیے، لیکن میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ جو پہلی 2 کلاسیں، جو آخری 2 کلاسیں ہیں نا، 8ویں، جو صحیح مسلم پڑھنے والے اور صحیح بخاری پڑھنے والے، ان دونوں کو یہ کتاب آپ دیں اور اس کی پیمنٹ میں کروں۔ 8ویں کلاس کو اور 7ویں کلاس، ان کو آپ کتاب تقسیم کر دیں، بل آپ مجھے بتا دیں تو وہ کتاب پڑھیں کہ آپ نے جمعے کا دن کیسے گزارنا ہے، جمعے کا دن آپ نے کیا کرنا ہے اور کیسے گزارنا ہے۔ ویسے ہمارے مدارس کا یہ المیہ ہے، اور میری گزارش ہوگی اساتذہ سے اور انتظامیہ سے کہ اس کو تھوڑا سا بدل دیں۔ ہم نے مرکز تربیہ میں اس کو بدلا تھا اور جمعے کی خصوصیات دیکھ کر بدلا تھا کہ مدارس میں جمعرات کو 11-12 بجے چھٹی ہو جاتی ہے، کیوں جی ایسے ہی؟ اور پھر کب پڑھائی شروع ہوتی ہے اور حاضری کب لگتی ہے؟ ہفتے کے دن صبح 7 بجے، ایسے ہی۔ تو جمعے کی اتنی خصوصیات، اور سید الایام وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَخَيْرٌ مِّنْ يَوْمِ عِيدِ الْأَضْحَىٰ وَالْفِطْرِ، کہ دنوں کا سردار اور ہفتے کے سارے دنوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب، اور یوم فطر اور یوم عید الاضحیٰ سے زیادہ عظمت والا دن، اور وہ کھیل کر، کرکٹ کھیل کر، سو کر اور کرکٹ کھیل کر اور ویسے بازاروں میں گھوم کر اس کو گزارا جائے، تو یہ پھر جو سید الایام کی عظمت ہے اور جو اس دن کی خصوصیات ہیں وہ کہاں سے حاصل ہوں گی؟ اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ پاکستان کے مدارس میں ایک انقلاب آئے۔ کیا انقلاب آئے کہ ہر مدرسے اور ہر جامعہ میں پڑھائی کی حاضری اور طلبہ کی حاضری وہ جمعے کے دن عصر کے وقت سے شروع کر، عصر کے وقت حاضری شروع ہو جائے، اور طلبہ سے کہا جائے کہ بھئی جس کی سورۃ الکہف رہتی ہے وہ پڑھ لو، اور کثرت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو۔ اور یہ وقت ہے دعا کی قبولیت کا۔ معلمی صاحب نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ دعا کی قبولیت کے اوقات، جمعے کے دن ایک گھڑی ہے نا بھائی، کہ جس میں آپ جو بھی اللہ سے مانگتے ہیں اللہ عطا کرتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ جب امام خطبہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ایک قول یہ ہے، اور دوسرا قول جو زیادہ راجح ہے اور زیادہ ائمہ اس طرف گئے اور اس کو زیادہ راجح قرار دیا اور صحابہ کا اجماع ہے، امام عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے تھے اور اس گھڑی کے بارے میں بحث کر رہے تھے
کہ وہ گھڑی کب آئے گی جس میں دعا کی قبولیت کا وقت ہے. جو وقت ہے دعا کی قبولیت کا وہ کون سی گھڑی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام اٹھے ہیں تو سب کا اس بات پر اتفاق تھا کہ آخر النہار، کہ جمعے کے دن جو آخری گھڑیاں ہیں ان گھڑیوں کے اندر ہی وہ گھڑی ہے عصر کے بعد مغرب تک کہ جس میں اللہ دعا قبول کرتا ہے. اور بہت سے صحابہ اور بہت سے تابعین، یہ کتاب میں بھی لکھا ہے ماشاءاللہ، میں نے جگہ جگہ سے کتاب دیکھی ہے کہ وہ عصر سے لے کر مغرب تک مسجد سے نکلتے نہیں تھے. تو آئیے ہم بہت ہی حقیقت ہے بڑا تشکر اور امتنان کا اظہار کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کتاب لکھی، صحیح احادیث کا انتخاب کیا، جہاں اختلاف تھا وہاں ترجیح کا ذکر کیا، ائمہ کے اقوال لکھے اور بہت عظیم الشان کتاب لکھی. اللہ ذوالجلال ہمارے اس بھائی کی زندگی میں، ان کے علم و عمل میں اللہ برکت نصیب فرمائے اور ان کو اور توفیق دے. آپ طلباء کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے کہ آپ بھی مضمون لکھتے رہا کریں، عادت ڈالیں لکھنے کی. یلوح الخط فی القرطاس دہرا وکاتبہ رمیم فی التراب. یہ انشاءاللہ حافظ عبد الرحمن معلمی حفظہ اللہ وسلمہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. بہترین کتاب ہے اس موضوع پر، اور اس کو لے کر عوام الناس میں تقسیم کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ جس جمعے کے دن سے ہم غافل ہیں اور تقریباً مسجدیں بھرتی ہیں جب نماز کا وقت ہوتا ہے، اور باقی جمعے کا دن ویسے فضول اور ضائع کر دیا جاتا ہے، اور طلباء بھی سو کر. ہمیں یاد ہے کہ ہم بھی جب آپ کی طرح چھوٹے پڑھتے تھے نا تو کہتے تھے جی میچ رکھ لو جمعے کے دن. یہ جمعے کا دن میچ رکھنے کے لیے کیوں بھائی؟ آپ پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے، لیکن ہمیں تو کسی نے یہ پابندی لگائی نہیں تھی نا. اگر ہمیں بھی یاد ہوتا کہ بھئی چلو جمعے کے دن عصر کے وقت سے حاضری لگا لیں، اور جو اساتذہ یہاں جامعہ میں رہتے ہیں ان کی ذمہ داری لگا دیں کہ حاضری اور پھر مغرب کے بعد مطالعہ، عشاء کے بعد مطالعہ، تاکہ ہفتے کے دن کے سبق کی تیاری ہو. سبق بغیر مطالعہ کے پڑھیں گے نا جی، چھٹی ہو جائے گی جمعرات کو اور پھر حاضری ہوگی ہفتے کے دن صبح 7 بجے، تو نہ مطالعہ کیا ہوگا نہ مذاکرہ کیا ہوگا، تو سبق کی کیا سمجھ آئے گی؟ دل و دماغ تو کھیل کی طرف ہوگا. اس لیے اللہ ذوالجلال توفیق دے. جو کچھ باتیں میں نے عرض کی ہیں یہ اللہ تعالی ہمارے لیے بھی آپ کے لیے بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے. آپ کو اللہ ورثۃ الانبیاء بنا دے، اور اس کتاب کو اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنا دے، اور بھی کتابیں لکھیں، آپ بھی عادت ڈالیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب